انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مشہور اداکار سنجے دت کا جد امجد راہب دت ایک برہمن سردار امام حسین سے ملا تو ان کا گرویدہ ہو گیا۔ راہب دت اور اس کے 7 بیٹے تاریخ میں حسینی برہمن بن کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ راہب دت اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں بھیجتا رہا۔ ان کی لاشیں واپس آتی رہیں مگر وہ پیچھے ہٹنے پر تیار نہ ہوا۔ کیسی جنگ تھی، لوگ جس کے فاتح کو بھول گئے اور ایک شہید کے سامنے سر جھکانے لگے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد رانی لکشمی بائی بھی امام علی مقام کی مرید ہو گئی۔ داستان کربلا نے سرحدیں عبور کی، عرب سے ایران پہنچی، ایران سے وسط ایشیا سے ہندوستان اور پھر ہندوستان میں ایک نئی شکل اختیار کر گئی۔ جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ آپ میں سے بہت سے احباب نے حسینی برہمنوں کے بارے میں پوڈ کاسٹ کی فرمائش کی تھی کہ ان کا واقعہ کیا ہے، پھر اہل ہندوستان کی امام علی مقام کے ساتھ عقیدت اور اس سے جڑی روایات، لکشمی بائی، کشمیر، وہاں پر منہ مبارک سے جو ایک کہانی ریلیٹڈ ہے۔ بہت سے آپ لوگوں نے سوالات کیے تھے تو میں نے سوچا کہ آج ایک پوڈ کاسٹ کر دی جائے۔ آپ کا حکم حضور سر آنکھوں پر۔ پہلے حسینی برہمنوں اور ہندوستان کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ وہ روایات آخر ہیں کیا، اور آخر میں ان کی صحت کو پرکھ لیں گے کہ یہ واقعی تاریخی حقیقت ہے یا محض روایات۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، صرف روایات سن کر فیصلہ نہ کر لیجئے گا کہ وہ حقیقت ہیں یا فسانہ یا روایت۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے بچپن میں ایک روایت سن رکھی ہوگی۔ خاندان یا محلے کا کوئی نہ کوئی بزرگ ایک کہانی بڑے جذب سے سنایا کرتا تھا کہ ایک بے اولاد شخص بڑا لمبا سفر طے کر کے ایک صوفی بزرگ کی درگاہ میں حاضر ہوا اور گڑ گڑا کر درخواست کی کہ اے اللہ کے پیارے، میرے حق میں اولاد کی دعا فرمائیے۔ صوفی بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبہ کیا اور پھر آنکھیں کھول کر آہستہ سے فرمایا، تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ یہ سن کر وہ سائل روتا پیٹتا حجرے سے نکلا۔ باہر آنگن میں انہی صوفی بزرگ کا ننا پوتا کھیل رہا تھا جسے جوان ہو کر بہت جلالی ولی اللہ بننا تھا۔ اس ننے ولی نے جب اس سائل کو زارو قطار روتے دیکھا تو دریافت فرمایا، تو کیوں روتا ہے؟ سائل نے جواب میں کہا کہ میرے مقدر میں اولاد کی نعمت ہی نہیں ہے، میں بے وارث ہی مر جاؤں گا۔ سائل نے اتنا کہا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ننے ولی اللہ کو جلال آ گیا اور انہوں نے آسمان کی جانب اپنا مبارک منہ اٹھا کر دعا فرمائی اور پھر فرمایا کہ جا، تیرے گھر ایک بیٹا ہوگا۔ سائل خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً بڑے صوفی بزرگ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ چھوٹے سرکار نے انہیں ایک بیٹے کی بشارت سنا دی۔ بزرگ نے سر ہلا کر فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سائل پھر پریشانی کے عالم میں ننے ولی کے پاس پہنچا اور بزرگ کا فرمان کہہ ڈالا۔ ننے ولی نے مزید جلال میں آ کر کہا، جا تجھے 2 بیٹے ہوں گے۔ سائل پھر دوڑا دوڑا بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ ایسا 7 بار ہوا۔ ہر بار بزرگ انکار فرماتے اور ہر بار ننا ولی ان کا جلال اور بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ انہوں نے سائل کو 7 بیٹوں کی نوید سنا دی۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو صوفی بزرگ خود باہر تشریف لائے اور انہوں نے ننے ولی سے فرمایا، بس اب لوح و قلم کے ساتھ اور چھڑخانی نہ کر، بس کر، اب چپ۔ یہ کہہ کر بزرگ سائل کی طرف مڑے اور مسکرا کر فرمایا، ہاں اب تجھے 7 بیٹے ہی ہوں گے۔ حضور، یہ واقعہ جو کہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور کہیں شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوخ کر کے ان کی جلالی طبیعت اور کراماتی شخصیت کو واضح کرنے کے غرض سے بیان کیا جاتا ہے۔ تاہم ایک روایت ایسی بھی ہے جس کے مطابق یہ واقعہ اس سے کہیں قدیم ہے، اور وہ روایت یہ کلیم کرتی ہے اور اس کے مطابق ایک جاٹ برہمن راہب دت اولاد کی چاہت میں صحرائے عرب تک پہنچ گیا اور اس کے حق میں دعا خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔
پھر اس راہب دت کے گھر 7 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ خود اور اس کے 7 بیٹے تاریخ میں حسینی برہمن بن کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اس روایت کی تفصیل کیا ہے اور کیسے وہ 7 بیٹے پھر کربلا میں یزید کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دے دی، تو یہ سارا ایک قصہ کیا ہے اور یہ روایت جو اتنے عرصے سے بنی ہوئی ہے یہ کیا ہے، اور پہلے تو روایت اور پھر اس کی حقیقت واقعی میں سچ ہے کہ نہیں ہے، آج اس سب پر بات ہوگی۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور صدیوں پہلے کا زمانہ، عرب سے بہت دور ایک سرزمین ہندوستان، مگر اس وقت بھی ہندوستان اور عرب کے درمیان تجارتی تعلقات قائم تھے۔ عرب تاجر ہندوستان کے ساحلوں پر آتے تھے، مسالہ جات، کپڑا، خوشبوئیں، قیمتی پتھر، یہ سب ہندوستان سے عرب تک پہنچتے تھے۔ اسی راستے سے خبریں بھی سفر کرتی تھیں، لوگ بھی سفر کرتے تھے، اور عقائد بھی، اور بعض روایات بھی۔ تو ایسی ہی کچھ روایات کے مطابق انہی روابط کے ذریعے ایک ہندوستانی برہمن خاندان کا تعلق اہل بیت سے قائم ہوا۔ یہاں ہمیں تاریخ اور روایت کے درمیان فرق کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ابتدائی مسلم مورخین مثلاً ابو مخنف، تبری یا دیگر قدیم ماخذوں میں راہب دت کا واضح ذکر بالکل بھی نہیں ملتا، لیکن شمالی ہندوستان خصوصاً پنجاب اور کشمیر کے بعض خاندانوں میں قدیم روایت نسل در نسل سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، اور یہی روایت حسینی برہمنوں کی شناخت بھی بعد میں بن گئی اور اس کی بنیاد پڑ گئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ راہب دت ایک برہمن سردار تھا۔ بعض روایات اسے پنجاب کا باشندہ قرار دیتی ہیں، بعض اسے سندھ اور کشمیر کے درمیان آباد کسی علاقے سے جوڑتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا خاندان عرب تاجروں اور اہل بیت کے بعض افراد سے واقف تھا۔ یہاں سے داستان کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو صدیوں سے لوگوں کو مسحور کیے ہوئے ہے۔ روایت کے مطابق راہب دت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک طویل عرصے تک بیٹے کی خواہش میں مبتلا رہا۔ کہانی آگے چل کر بتاتی ہے کہ اس کی ملاقات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت حسن نے راہب دت سے فرمایا کہ اس کی قسمت میں اللہ نے اولاد کا سکھ نہیں لکھا۔ یہ سن کر راہب دت اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آ گیا اور نے راہب دت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں ایک بیٹا ہوگا۔ اس پر وہاں موجود ایک بزرگ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی مقام سے ناآشنا تھے، انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ خدائی تحریر کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے اعتراض پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور آپ نے راہب سے فرمایا کہ تمہیں ایک اور بیٹا ہوگا۔ اس بزرگ نے پھر شکوہ کیا کہ آپ رضائے الہی میں دخل دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین نے پھر راہب دت سے فرمایا کہ تمہیں ایک اور بیٹا ہوگا۔ اسی طرح وہ بزرگ چی بچی ہوتے رہے اور نکتہ چینی کرتے رہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار انہیں مکمل نظر انداز کرتے ہوئے راہب کو ایک اور بیٹے کی بشارت فرماتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے راہب دت کو 7 بیٹوں کی بشارت دی۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے کی بات کو کیسے مسترد کر سکتا تھا؟ اور اس طرح سے خوشبخت راہب دت کو ایک کے بعد ایک 7 بیٹے ہوئے، اور اپنے بیٹوں سمیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرویدہ اور عقیدت مند ہو گئے اور حسینی برہمن کہلائے۔ یہ روایت کا پہلا حصہ ہے۔ یہ جس طرح روایت سنائی جاتی ہے میں نے ویسے ہی آپ کو بیان کر دی ہے۔ اچھا، روایت آگے بڑھتی ہے اور منظر بدلتا ہے۔ سن 680 عیسوی یزید کی بیعت کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے عراق کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ کوفہ سے خطوط آ رہے ہیں، امیدیں بھی ہیں، خطرات بھی ہیں، اور پھر کربلا کا میدان سج جاتا ہے۔ اب روایت یہ کلیم کرتی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ جب راہب دت کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت میں ہیں تو وہ آرام سے نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور ساتھیوں کو جمع کیا اور مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ حسینی برہمن روایات کا سب سے جذباتی حصہ یہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ راہب دت کے 7 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑے اور ایک ایک کر کے سبھی نے اپنی جان دی۔ وہ عرب نہ تھے، وہ قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ بنو ہاشم کا حصہ نہیں تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن روایت انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی قرار دیتی ہے۔ لوگ داستانوں میں ان کی اس قربانی کا ذکر بھی بڑے دردناک انداز میں کیا جاتا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے میدان میں بھیجتا اور پھر ان کی لاشیں واپس آتی ہیں، مگر وہ پیچھے ہٹنے پر تیار نہ ہوتا۔ یہ منظر سننے والوں کو فوراً حضرت زبیر بن قین اور حضرت حبیب بن
مظاہر اور دیگر وفادار ساتھیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اور پھر حضور یہ روایت مزید آگے بڑھتی ہے اور اس کے مطابق خود راہب دت نے بھی یزیدی لشکر کے خلاف جنگ کی۔ بعض قصوں میں اسے ایک عظیم جنگجو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بے شمار دشمنوں کو قتل کیا اور اہل بیت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ حسینی برہمن روایتوں میں ایک اور دعویٰ بھی ملتا ہے کہ راہب دت کو سلطان کا خطاب عطا کیا گیا اور بعد میں اس کی نسل کو حسینی برہمن یا حسینی پنڈت کہا جانے لگا۔ اکثر مورخین ان روایات کی صحت کو درست نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی حسینی برہمنوں کی یہ روایت چلی آ رہی ہے سینہ بسینہ۔ لیکن ہمیں یہ جو روایت ہے نا، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1000 سال بعد بھی ہندوستان کے بعض غیر مسلم خاندان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہے اتنے سالوں تک۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ قصے تبھی بنتے ہیں جب آپ کسی سے مروب ہوتے ہیں، کسی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور اپنا تعلق اس کے ساتھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ روایات بھی دراصل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ اپنا تعلق ان سے جوڑنا چاہتے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ہیرو ہیں۔ دنیا میں مذہبی سرحدیں اکثر انسانوں کو الگ کرتی ہیں، بانٹتی ہیں، مگر کربلا ان چند واقعات میں سے ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ ایک مسلمان امام، ایک ہندو عقیدت مند، ایک سکھ شاعر، ایک عیسائی مفکر، سبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہی کربلا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج بھی ایران نے اگر ڈٹ کر امریکہ اور اسرائیل جیسی عسکری طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے اور انہیں ناکو چنے چبا دیے ہیں اور ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں، علی خامنائی کی شہادت جس طریقے سے انہوں نے اس کو گلے لگایا، یہ سارا کریڈٹ اسی حسینی فلسفے کو جاتا ہے جو ظلم اور جبر، ظالم اور جابر ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے، خواہ وہ جابر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ حضور یہاں ذرا توقف کیجئے، کچھ سوال خود سے پوچھئے۔ دنیا کی تاریخ میں کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے بادشاہ گزرے، کتنی سلطنتیں قائم ہوئیں اور کتنی مٹ گئیں، مگر ان میں سے کتنے واقعات ایسے ہیں جو 1400 برس بعد بھی زندہ ہوں؟ بہت کم۔ اور کربلا کی جنگ ان چند واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں رہی، یہ ایک علامت بن گئی، آزادی کی علامت، مزاحمت کی علامت، اصول کی علامت۔ اسی لیے آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مداح صرف مسلمانوں میں نہیں ملتے، بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب میں بھی ملتے ہیں۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہوگی کہ بر صغیر کے کئی علاقوں میں محرم صرف مسلمانوں کا تہوار نہیں سمجھا جاتا۔ راجستھان میں کئی راجپوت خاندان تازیوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے بعض علاقوں میں ہندو خاندان نسل در نسل نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں محرم کو بعض جگہوں پر پیرلا پنڈوگا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں مسلمان اور ہندو دونوں شرکت کرتے ہیں۔ یہ محض مذہبی رسم نہیں تھی، یہ مقامی ثقافت کا حصہ بن چکی تھی۔ مرکزی ہندوستان کے بعض شاہی خاندان محرم کے احترام کے لیے معروف تھے۔ کئی مقامات پر محرم کے دوران درباروں میں خصوصی انتظامات کیے جاتے تھے، تازیوں کے لیے عطیات دیے جاتے تھے اور بعض ہندو حکمران عزاداروں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے تھے۔ یہ روایتیں مقامی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اب آتے ہیں ایک نہایت دلچسپ نام کی طرف۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ہیروئن رانی لکشمی بائی۔ بر صغیر میں ایک روایت مشہور ہے کہ رانی لکشمی بائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے متاثر تھیں اور محرم کے احترام کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ دراصل 1857 کے دوران ہندو اور مسلمان کئی مقامات پر ایک مشترکہ سیاسی جدوجہد میں شریک تھے۔ اسی دور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ اسی پس منظر میں رانی لکشمی بائی امام عالی مقام کی مرید ہو گئیں۔ حضور اگر بر صغیر میں کسی شہر نے کربلا کی یاد کو سب سے زیادہ اپنایا تو وہ لکھنؤ تھا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں محرم محض ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ تہذیب بن گیا۔ لکھنؤ کے کئی ہندو خاندان نسلوں تک مجالس میں شریک ہوتے رہے، بعض تعزیے بناتے تھے، بعض نوحے سنتے تھے، بعض منتیں مانتے تھے اور بعض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید انسانیت کہتے تھے۔
یہاں مذہب سے زیادہ اہم چیز تہذیب تھی۔ اسی لکھنؤ نے ایسے ہندو شعراء پیدا کیے جنہوں نے مرثیہ اور سلام کی صنف میں لازوال کام کیا۔ لکھنؤ صرف مرزا دبیر اور میر انیس کا ادبی مرکز نہیں تھا۔ کئی لکھنوی غیر مسلم شعراء بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک مذہبی شخصیت کے طور پر نہیں بلکہ اخلاقی عظمت کی علامت کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہی روایت آگے چل کر برج نارائن چکبست اور گوپی ناتھ امن اور دیگر ادیبوں تک پہنچی۔ اب ہم پہنچتے ہیں کشمیر، سری نگر، ڈل جھیل کے کنارے، ایک ایسا مقام جسے کروڑوں مسلمانوں کی عقیدت وابستہ ہے، اور وہ مقام ہے حضرت بل درگاہ۔ یہاں ایک مقدس تبرک محفوظ ہے جسے منہ مبارک کہا جاتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب مبارک بال ان کا۔ صدیوں سے اس تبرک کی زیارت کے لیے لوگ آتے رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ۔ اچھا، کیا اس کا کوئی تعلق بھی حسینی برہمنوں سے ہے؟ یہاں تاریخ اور افسانہ ایک بار پھر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں۔ کچھ روایات دعویٰ کرتی ہیں کہ منہ مبارک کے سفر اور حفاظت کے بعض مراحل میں ایسے خاندانوں کا کردار بیچ میں رہا جو بعد میں حسینی برہمن کہلائے۔ یہ بھی یاد آپ کو کرا دوں کہ مشہور اداکار سنیل دت، جو کہ ہندوستانی اداکار سنجے دت کے والد ہیں، ان کا خاندان بھی حسینی برہمن ہے، اور سنجے دت کی جو والدہ ہیں اور سنیل دت کی اہلیہ جنہیں اداکارہ نرگس، جنہیں مدر انڈیا بھی کہتے ہیں ہندوستان میں، ان کے والد موہن بابو وہ بھی حسینی برہمن تھے، اور سنیل دت حسینی برہمنوں کی نسل سے اپنی وابستگی پر ہمیشہ فخر کا اظہار کرتے تھے۔ اچھا حضور، آخر ایسا کیوں ہے کہ عرب صحرا میں ہونے والا واقعہ ہندوستان کے دیہات تک پہنچ گیا؟ کیوں پنجاب کے برہمن، راجستھان کے راجپوت، کشمیر کے پنڈت، دکن کے ہندو اور لکھنؤ کے ادیب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ کربلا صرف مذہب کی کہانی نہیں، یہ ضمیر کی کہانی ہے، یہ اس انسان کی کہانی ہے جو جانتا ہے کہ بظاہر وہ ہار جائے گا مگر پھر بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور ایسی کہانیاں سرحدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ ایک بار پھر دیکھیے کربلا، ایک میدان، چند خیمے، 72 سے کم نفوس، اور مقابل ہزاروں کا لشکر۔ مگر تاریخ میں اس سے بڑی جنگیں بھی ہوئیں، اس سے زیادہ خون بھی بہا، اس سے عظیم سلطنتیں بھی گری، لیکن عجیب بات ہے دنیا نے اس جنگ کے فاتح کو تو بھلا دیا اور ایک شہید کو یاد رکھا۔ یہی کربلا کی عظمت کا راز ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا کی داستان صرف مذہبی تاریخ کا حصہ نہیں، وہ ادب میں داخل ہو گئی، شاعری میں رواں ہو گئی، ناولوں، افسانوں، ڈراموں اور مرثیوں میں ڈھل گئی، اور پھر ایک ایسا منظر سامنے آیا جس کی مثال دنیا کی ادبی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں صرف مسلمان نہیں لکھ رہے تھے، ہندو بھی لکھ رہے تھے، سکھ بھی لکھ رہے تھے، اور وہ لوگ بھی لکھ رہے تھے جن کا تعلق اہل بیت کے خانوادے سے نہیں تھا، مگر جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انسانیت کا بلند ترین کردار دیکھا۔ برِ صغیر کے عظیم ادیب منشی پریم چند، انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا، کربلا۔ یہ محض ایک مذہبی ڈرامہ نہیں تھا، پریم چند کی نظر میں کربلا کی شام غم ایک آفاقی انسانی المیہ تھی۔ وہ اس واقعے کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک مشترکہ اخلاقی سرمایہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انسان کا نام تھا جو اقدار کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ پریم چند نے اپنے ڈرامے میں ایک بنیادی اور عظیم ترین سوال اٹھایا، انسان کو زندگی عزیز ہونی چاہیے یا اصول؟ اور ان کا جواب واضح تھا، وہ زندگی جس میں ضمیر مر جائے وہ زندگی ہی نہیں۔ حضور سوچئے، اگر کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ ہوتا تو شاید تاریخ کی کتابوں تک محدود رہ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شاعروں نے اس میں اپنا عکس دیکھا، فلسفیوں نے اپنا فکر دیکھا، انقلابیوں نے اپنی تحریک دیکھی، اور مظلوموں نے اپنی امید۔ اسی لیے ہر دور نے حسین کو اپنے انداز میں دریافت کیا۔ عظیم ہندو مصنف برج نارائن چکبست کے نزدیک
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جو حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ گوپی ناتھ امن اس کا شمار بھی ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو انسانی عظمت کی علامت سمجھا۔ ان کے نزدیک کربلا مذہبوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ اخلاق اور اقدار کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی، ضمیر اور جبر کی جنگ تھی۔ وہیں گلزار دہلوی ان شعراء میں سے تھے جنہوں نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کے ہاں بھی مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحاد، قربانی اور انسانی عظمت کی علامت بن کر سامنے آتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کسی ایک مذہب تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اچھا حضور ذرا پھر سے غور کیجئے، دنیا کے اکثر مذہبی واقعات اپنے مذہب کے دائرے میں محدود رہتے ہیں، مگر داستان کربلا نے سرحدیں عبور کی۔ عرب سے ایران پہنچی، ایران سے وسط ایشیا، وسط ایشیا سے ہندوستان، اور پھر ہندوستان میں ایک نئی شکل اختیار کر گئی۔ یہاں ہندو شاعر مرثیہ لکھنے لگے، سکھ شاعر سلام کہنے لگے، اور بعض غیر مسلم خاندان محرم منانے لگے۔ یہ ایک غیر معمولی تہذیبی واقعہ تھا، مگر آخر حسین کیوں سب کے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ہندو شاعر بھی حسین کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک سکھ شاعر بھی ان پر شعر کہتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک غیر مسلم ادیب بھی ان کے نام پر ڈرامہ لکھتا ہے؟ شاید اس لیے کہ حسین کی کہانی مذہب سے پہلے انسانیت کی کہانی ہے۔ ایک انسان کو دولت دی جائے تو شاید وہ خاموش ہو جائے، طاقت دی جائے تو شاید وہ جھک جائے، جان کا خوف ہو تو شاید وہ سمجھوتا کر لے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہرگز نہیں کیا، اور یہی چیز انہیں آفاقی بنا دیتی ہے۔ اب ہم اپنی پوری گفتگو کے آخری سوال کی طرف آتے ہیں، کیا حسینی برہمن واقعی کربلا میں موجود تھے؟ اس کا ایماندارانہ جواب یہ ہے، تاریخ اس دعوے کو قطعی طور پر ثابت نہیں کرتی۔ ابتدائی تاریخی ماخذ اس بارے میں خاموش ہیں، کیونکہ بر صغیر میں ایسے خاندان موجود رہے ہیں جنہوں نے صدیوں تک خود کو حسینی برہمن کہا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی عقیدت کو اپنی شناخت کا حصہ بنایا۔ اس لیے حسینی برہمنوں کی کہانی کیونکہ مکمل تاریخی حقیقت نہیں ہے، بلکہ بالکل نہیں ہے، لیکن ایک تہذیبی روایت ضرور ہے۔ اچھا ہم ایک بار پھر فیکٹ چیک کر لیتے ہیں، حسینی برہمنوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حسینی برہمن واقعی موجود تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی افسانوی برادری نہیں ہے۔ پنجاب میں خصوصاً دت برہمنوں کے بعض خاندان صدیوں سے خود کو حسینی برہمن کہتے چلے آ رہے ہیں، اور تقسیم ہند سے پہلے لاہور، سیالکوٹ، امرتسر، جلندھر، دہلی اور کشمیر میں ان کا ذکر ملتا ہے، یعنی حسینی برہمنوں کا ہونا تاریخی طور پر قابل تصدیق ہے۔ ایک اور بڑا سوال آتا ہے، کیا راہب دت تاریخی شخصیت ہے؟ یہاں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کربلا کے قدیم ترین ماخذ ابو مخنف، تبری، بلازری، ابن اسیر، ان سب کے ہاں راہب دت کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ نام بہت بعد کی روایات میں نمایاں ہوتا ہے، نتیجہ ابتدائی تاریخ سے ثابت نہیں، بعد کی روایات میں موجود ہے۔ لوگوں نے قصے سنے، کہانیاں سنی، اپنا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑنے کی کوشش کی، اور وہاں سے شاید ان روایات نے جنم لیا۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک اور اہم سوال کہ کیا حضرت امام حسین کی دعا سے 7 بیٹوں کی پیدائش ایک حقیقت ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ حسینی برہمنی ان کی روایت کا ایک بنیادی حصہ ہے، مگر اس کا کوئی قدیم تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے، نہ شیعہ ماخذ میں، نہ سنی ماخذ میں، نہ عرب مورخین میں۔ نتیجہ تاریخی ثبوت نہیں، روایت ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ اچھا حضور ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا راہب دت کے 7 بیٹوں کی کربلا میں شہادت ہوئی؟ یہ روایت بھی بعد کے قصوں میں ملتی ہے، مگر شہدائے کربلا کی جو فہرستیں قدیم ماخذ میں محفوظ ہیں ان میں ان کے ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ نتیجہ تاریخی طور پر ثابت نہیں، عقیدت سے بنی ایک روایت ضرور ہے جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے۔ تو کیا حسینی برہمن کربلا پہنچے تھے؟ اس کا بھی کوئی مضبوط ثبوت نہیں ہے۔ البتہ بعض جدید محققین یہ کہتے ہیں کہ عرب اور ہندوستان کے درمیان روابط ضرور موجود تھے، اس لیے اصولی طور پر کسی ہندوستانی کا عرب میں ہونا کچھ ممکن نہیں ہے، لیکن ممکن ہونا اور ثابت ہونا تو مختلف چیزیں ہیں۔ نتیجہ ثبوت موجود نہیں ہے۔ پھر کیا راہب دت کو سلطان کا خطاب ملا تھا؟ یہ بھی بعد کی روایات ہیں، ان کا حصہ ہے۔ ابتدائی اسلامی یا ہندوستانی ماخذ میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ نتیجہ تاریخی طور پر غیر ثابت شدہ بات ہے، یہ کل کہانی ہے۔
حضور اب ہم ہندو عزاداری کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں. یہ حصہ نسبتاً مضبوط ہے. راجستھان، اودھ، حیدرآباد، دکن، مدھیہ پردیش اور شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں غیر مسلم محرم میں شریک ہوتے رہے ہیں. بعض جگہوں پر تعزیے، سبیلیں، نیاز، جلوس، ان سب میں ہندو وہ شرکت کرتے رہے ہیں اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. نتیجہ یہ چیز تاریخی طور پر ثابت شدہ امر ہے. پھر لکھنؤ کے ہندو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت، ہاں یہ بات بھی اچھی طرح دستاویزی ہے. اودھ کی مشترکہ تہذیب، گنگا جمنی تہذیب میں ہندو خاندانوں کی مجالس اور تعزیوں میں شرکت معروف رہی ہے. نتیجہ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. اس کے بعد رانی لکشمی بائی اور عزاداری کی روایت کی حقیقت کیا ہے؟ حضور یہ قصہ بہت مشہور ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مضبوط تاریخی بنیاد بہت کمزور ہے. رانی لکشمی بائی کی سوانح عمریوں میں اس موضوع پر واضح مواد بہت کم ملتا ہے. زیادہ تر روایات بعد میں شامل کی گئی ہیں. لہذا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ روایت موجود ہے، مضبوط ثبوت محدود ہے. اس لیے اس پہ بھی یقین کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے. چلیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ مبارک جو کہ کشمیر میں ہے اس کی حقیقت بھی جان لیتے ہیں. سری نگر کی حضرت بل درگاہ میں محفوظ منہ مبارک ایک تاریخی حقیقت ہے، لیکن اس کا حسینی برہمنوں سے تعلق، اس پر شواہد بے حد کمزور ہیں. زیادہ تر زبانی روایات ہیں. نتیجہ منہ مبارک ایک تاریخی حقیقت ہے مگر اس کا حسینی برہمنوں سے تعلق ثابت نہیں ہوتا. اچھا حضور اگر سوچیں تو تاریخی روابط نہ صحیح، لیکن حسینی برہمنوں کے نام اور ان کے وجود کا ہونا، اس خواہش کا کہ ان کا تعلق حضرت امام حسین سے ہوتا، جوش ملی آبادی کے اس شعر کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور جاتے جاتے اتنا ہی کہنا چاہوں گا، تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، ظلمتوں کی شام میں ایک روشنی ہے کربلا. نصرت عباسی کے اس لازوال شعر کے بعد آج احمد فراز کے اس کمال شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.